خوش آمدید۔ آج ہم فلسفے کے گہرے سمندر میں ایک طرح سے غوطہ لگا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ ذرائع ہیں، کچھ نوٹس، کچھ مضامین۔ عنوان ہے فلسفیانہ فکر کی بنیادیں اور تنقیدات۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ ان میں سے جو اہم باتیں ہیں، جو انسائٹس ہیں، وہ نکالی جائیں، سمجھیں کہ سوچنے کے بنیادی اوزار کیا ہیں اور پھر وہ ہمیں بڑے سوالات تک کیسے لے جاتے ہیں، حقیقت، اقدار، علم، یہاں تک کہ آج کل کی مصنوعی ذہانت تک۔ تو مقصد یہ نہیں کہ پوری تاریخ سنائیں، بلکہ ان ذرائع میں جو خاص خیالات ہیں ان پر بات ہو، وہ آپس میں کیسے جڑے ہیں، آج ہمارے لیے ان کا کیا مطلب ہے۔ سمجھیں کہ ہم ہزاروں سال کی سوچ کو کچھ اہم نکات میں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سوچنے کے اوزار یعنی بنیاد۔ ول ڈیورانٹ کا ذکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلسفہ علم کو حکمت میں بدلتا ہے، جی، خاص طور پر جب کوئی بحران ہو، کوئی الجھن ہو، اور اس میں سب سے اہم چیز منطق ہے، یعنی دلیل کیسے دیں، سوچیں کیسے۔ بالکل، اور یہیں پر کاپی جیسے منطقی مفکر آتے ہیں، وہ ہمیں صحیح اور غلط استدلال میں فرق کرنا سکھاتے ہیں۔ بنیادی اکائی ہے تجویز، مطلب کوئی بھی ایسا جملہ جو سچ یا جھوٹ ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر ان تجویزوں کو ملا کر دلیل بنتی ہے۔ کچھ مقدمات ہوتے ہیں جن سے ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ اس کے دو بڑے طریقے ہیں: استخراجی منطق جو یقینی نتیجہ چاہتی ہے، اور استقرائی منطق جو زیادہ ممکنہ نتیجے کی طرف جاتی ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ فلسفے کی بنیادی ٹول کٹ ہے۔ لیکن کیا یہ ٹول کٹ اتنی سیدھی سادی ہے؟ کوائن جیسے نام بھی ہیں جو اس پر سوال اٹھاتے ہیں۔ جی ہاں، کوائن کا کام بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرق ہم کرتے ہیں نا، تجزیاتی سچائی انالیٹک ٹروتھ اور ترکیبی سچائی سنتھیٹک ٹروتھ، جیسے کنوارا غیر شادی شدہ ہوتا ہے، مقابلہ بلی میز پر ہے۔ ہاں بالکل، کوائن کہتے ہیں یہ لکیر اتنی پکی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ منطق کے اصول بھی شاید دنیا کے بارے میں ہمارے مجموعی نظریے سے جڑے ہیں۔ کچھوے اور اکیلیز والی، کہ منطق استعمال کرنے کے لیے بھی پہلے سے منطق ماننی پڑتی ہے۔ بالکل۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ منطق صرف کچھ اوزار نہیں ہے، بلکہ خود فلسفیانہ غور و فکر کا حصہ ہے، ایک فریم ورک ہے دنیا کو سمجھنے کا۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ اس فریم ورک پر سوال بھی اٹھتے ہیں، وہ بہتر بھی ہوتا ہے۔ یہی تو فلسفے کی خوبصورتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی پرکھتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان اوزاروں کو استعمال کر کے فلسفہ انسانی زندگی کے ایک بہت بنیادی سوال پر آتا ہے: اچھی زندگی کیا ہے؟ اخلاقیات۔ ارسطو کا جواب تھا یوڈیمونیا، یعنی مکمل خوشحالی یا بہترین انسانی زندگی۔ جی، فلارشنگ کہہ سکتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ انسان کی خاصیت عقل ہے، تو بہترین زندگی وہی جو عقل کے مطابق ہو، اور ان کا وہ وسط کا راستہ یا گولڈن مین کا نظریہ، ہاں وہ تو بہت مشہور ہے، کہ عملی حکمت سے دو انتہاؤں کے بیچ توازن تلاش کرنا، جیسے بزدلی اور اندھے جوش کے درمیان بہادری۔ لیکن پھر کانٹ آتے ہیں، ان کا زاویہ تو بالکل ہی مختلف ہے۔ بالکل مختلف۔ ارسطو کردار اور نتیجے، خوشحالی پر زور دیتے ہیں، کانٹ نیت اور فرض پر۔ کانٹ کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف ایک ہی چیز بغیر کسی شرط کے اچھی ہے، اور وہ ہے نیک نیت۔ اچھا، صرف نیت؟ جی، اور ان کا قطعی حکم یا کیٹیگوریکل امپیریٹیو کہتا ہے کہ اصول وہ اپناؤ جسے تم چاہو کہ وہ سب کے لیے قانون بن جائے۔ اور دوسری اہم بات، انسان کو ہمیشہ مقصد سمجھو، صرف ذریعہ نہیں۔ یہ ہر فرد کے وقار کی بنیاد ہے۔ بہت طاقتور خیال ہے۔ اور آج کے دور میں پیٹر سنگر جیسے لوگ ہیں جو ان باتوں کو عملی مسائل پر لاگو کرتے ہیں۔ جی، سنگر کا کام بہت عملی ہے۔ ان کا وہ اصول ہے مفادات کا مساوی غور، یعنی ہر اس مخلوق کے دکھ سکھ کا برابر خیال رکھو جو محسوس کر سکتی ہے۔ بالکل، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو۔ یہ نو پرستی کے خلاف ایک زبردست دلیل ہے۔ یعنی صرف انسانوں کو اہمیت دینا غلط ہے۔ ان کے مطابق اخلاقی لحاظ سے غلط ہے۔ وہ پھر اس اصول کو عالم غربت اور جانوروں کے حقوق جیسے مسائل پر لاگو کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں مثالیں ارسطو، کانٹ، سنگر دکھاتی ہیں کہ اخلاقیات کا میدان کتنا وسیع ہے۔ جی ہاں، کردار، فرض، نتائج، ہمدردی، کئی زاویے ہیں۔ اربن جیسے فلسفی اس پورے شعبے کو قدریات یا ایگزیولوجی کہتے ہیں، یعنی اقدار کا علم۔ یہ سمجھنے کی کوشش کہ اچھائی یا قدر خود کیا چیز ہے، کیا یہ کوئی باہر کی حقیقت ہے یا ہمارا بنایا ہوا تصور؟
ٹھیک ہے، اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ کیا اچھا ہے، تو اگلا سوال، ہمیں علم کیسے ہوتا ہے کسی بھی چیز کا؟ یہ علمیات یا ایپسٹمالوجی ہے۔ یہاں ڈیوڈ ہیوم کا نام بہت بڑا ہے، انہوں نے یقینی علم کے امکان پر بڑے سوال اٹھائے۔ جی، یوم بہت اہم ہے۔ انہوں نے علم کو 2 حصوں میں بانٹا۔ کون کون سے؟ ایک تو تصورات کے تعلقات، جیسے ریاضی 2+2 4، یہ یقینی ہے لیکن دنیا کے بارے میں کچھ نیا نہیں بتاتے۔ ٹھیک۔ دوسرے ہیں حقائق کے معاملات، جیسے سورج کل مشرق سے نکلے گا، یہ دنیا کے بارے میں ہے مگر یقینی نہیں، ان کا الٹ سوچا جا سکتا ہے۔ ہاں، منطقی طور پر تو سورج کل مغرب سے بھی نکل سکتا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ہیوم کا وہ مشہور استقراء کا مسئلہ، پرابلم آف انڈکشن، نکلتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ہم یہ مانتے ہیں نا کہ چونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے تو مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ جی، روزمرہ کی زندگی تو اسی پر چلتی ہے، سائنس بھی۔ لیکن ہیوم پوچھتے ہیں، اس یقین کی بنیاد کیا ہے؟ کیا کوئی منطقی دلیل ہے کہ مستقبل ماضی جیسا ہی ہوگا؟ نہیں، شاید نہیں۔ ہیوم کہتے ہیں کوئی عقلی بنیاد نہیں، یہ صرف ہماری عادت ہے، سائیکولوجیکل ہیبٹ۔ یہ تو بڑا پریشان کن خیال ہے، اس کا مطلب تو سائنس کی بنیاد ہی ہل جاتی ہے۔ بالکل، یہ فلسفے کے بڑے مسائل میں سے ایک ہے۔ تو کیا علم کی کوئی پکی بنیاد ہے ہی نہیں؟ ڈیکارٹ نے تو کوشش کی تھی نا۔ جی ہاں، ڈیکارٹ نے، ان کا طریقہ تھا بنیادی شک کا، ہر چیز پر شک کرو۔ حواس پر، دنیا پر، ہر چیز پر۔ جی، تاکہ کسی ایسی چیز تک پہنچا جائے جس پر شک ممکن نہ ہو، اور وہ پہنچے، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ کوگیتو ایرگو سم۔ اچھا، تو یہ ان کی چٹان تھی جس پر علم کی عمارت کھڑی کرنی تھی؟ بالکل، یہ عقلیت پسندی، ریشنلزم کی بنیاد ہے کہ علم عقل سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن ہیوم جیسے تجربیت پسند امپیریسسٹ تو یہ نہیں مانتے ہوں گے۔ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں سارا علم حسی تجربے سے آتا ہے، کوئی پیدائشی خیالات انیٹ آئیڈیاز نہیں ہوتے ہیں۔ یہ فلسفے کی ایک کلاسک بحث ہے۔ ڈیکارٹ عقل سے شروع کرتے ہیں، ہیوم تجربے سے، اور دونوں ہی ہمیں علم کی حدود دکھاتے ہیں۔ تو کیا کوئی درمیانی راستہ بھی ہے؟ ولیم جیمز کی عملیت پسندی، پریگمیٹزم کا ذکر بھی ہے۔ جی، جیمز کا نظریہ دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی خیال کی سچائی اس کے عملی نتائج میں ہے، اس کی کیش ویلیو کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی عقیدہ کام کرتا ہے، زندگی میں مدد دیتا ہے، تو وہ ایک طرح سے سچا ہے۔ ہاں، ان کے نزدیک مطلق سچائی کی تلاش شاید فضول ہے۔ علم ایک اوزار ہے جو ہمیں تجربے سے نپٹنے میں مدد دیتا ہے۔ اور اس بحث میں ایڈورڈ سعید کا نقطہ بھی بہت اہم لگتا ہے۔ جی، سعید یاد دلاتے ہیں کہ علم کبھی غیر جانبدار نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ علم ہمیشہ طاقت، اداروں، ثقافت سے جڑا ہوتا ہے۔ بالکل، علم دنیاوی ہے، اس کا مقصد صرف سچائی جاننا نہیں بلکہ اسے ذمہ داری سے، تنقیدی اور اخلاقی شعور کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ یہ آج کل بہت اہم بات ہے۔ واقعی بہت اہم۔ اچھا، تو ہم نے سوچنے کے اوزار دیکھے، اچھائی پر بات کی، علم کیسے ہوتا ہے یہ دیکھا۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال پر، حقیقت کیا ہے؟ یہ مابعد و طبیعیات، میٹا فزکس اور وجودیات، آنٹولوجی کا میدان ہے۔ جی، ارسطو نے اسے وجود بحیثیت وجود، بینگ qua بینگ کا مطالعہ کہا تھا۔ ان کا مرکزی تصور جوہر، سبسٹنس ہے۔ ہر چیز کا ایک جوہر ہوتا ہے جو اس کی شکل، فارم اور مادے سے مل کر بنتا ہے۔ یہ ایک طرح سے چیزوں کی ساخت سمجھنے کا طریقہ ہے۔ جی، اور وہ قوت، پوٹینشیلٹی اور فعلیت، ایکچوالٹی کی بات بھی کرتے ہیں۔ لیکن 20ویں صدی میں ہائیڈگر نے اس سوال کو بالکل ہی پلٹ دیا۔ ہاں، ہائیڈگر کا سوال بہت بنیادی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم چیزوں، بینگز کے بارے میں تو بہت بات کرتے ہیں، لیکن خود وجود یعنی بینگ کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا ہے کہ کوئی چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں مغربی فلسفہ یہ سوال ہی بھول گیا ہے۔ تو اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ ہائیڈگر کے مطابق انسانی وجود یعنی ڈازائن کے تجزیے سے، کیونکہ صرف انسان ہی اپنے وجود پر سوال اٹھا سکتا ہے، اور یہ سمجھ وقت سے جڑی ہے۔ یہ تو بہت گہری باتیں ہیں۔ حقیقت کے بارے میں کچھ اور نظریات کا بھی ذکر ہے، جیسے مادیت پسندی، مثالیت پسندی۔ جی ہاں، بالکل، مثالیت پسندی ہے جو کہتی ہے اصل حقیقت خیال یا شعور ہے۔ ہیگل اس کی بڑی مثال ہے۔ پھر حقیقت پسندی ہے، جیسے رسل، جو مانتے ہیں کہ دنیا ہمارے ذہنوں سے آزاد موجود ہے۔ مادیت پسندی، جیسے اینگلز، کہتی ہے کہ سب کچھ مادہ ہے، شعور بھی مادے کی ہی پیداوار ہے۔
اور آج کل فطرت پسندی کا بہت ذکر ہوتا ہے۔ جی، پوپینو جیسے مفکرین کہتے ہیں کہ فلسفے کو سائنس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تمام واقعات کی طبعی وجوہات ہوتی ہیں۔ ما بعدل طبعیاتی دعوے سائنسی تحقیق سے ہم آہنگ ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ مختلف زاویے دکھاتے ہیں کہ حقیقت کا سوال کتنا الجھا ہوا ہے۔ اچھا، اب ذرا اندر کی دنیا کی طرف آتے ہیں، شعور اور معنی۔ ڈیوڈ چالمرز شعور کے مشکل مسئلے، ہارڈ پرابلم آف کانشسنس کی بات کرتے ہیں۔ جی، یہ آج کل بہت بڑا موضوع ہے۔ یعنی یہ سمجھانا کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے وہ تو آسان مسئلہ ہے نسبتاً، لیکن یہ سمجھانا کہ اس کام کے ساتھ ہمیں محسوس کیوں ہوتا ہے، وہ سبجیکٹیوٹی، وہ کوالیا کہاں سے آتی ہیں، یہ مشکل مسئلہ ہے۔ بالکل، وہ فلسفیانہ زومبی کا تصور بھی استعمال کرتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ صرف مادیت کافی نہیں ہو سکتی۔ وہ خاصیت سنویت تجویز کرتے ہیں۔ دوسری طرف مرلو پونٹی ہیں، مظاہر پرست، فینومینالوجسٹ۔ جی، مرلو پونٹی ذہن جسم کی بحث کو زندہ جسم یا لیوڈ باڈی کی طرف لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا شعور ہمیشہ مجسم یا ایمبوڈیڈ ہوتا ہے۔ ہم دنیا کا تجربہ اپنے جسم کے ذریعے کرتے ہیں، یہ صرف دماغ میں ہونے والا عمل نہیں۔ یعنی ادراک یا پرسیپشن بنیادی چیز ہے۔ جی، ادراک کی اولیت۔ علم دنیا کے ساتھ ایک عملی جسمانی مشغولیت ہے۔ اور جب وجود کی بات آتی ہے تو سارتر اور وجودیت ضروری ہے۔ بالکل، سارتر کا مشہور قول ہے وجود جوہر سے پہلے ہے۔ ایگزسٹنس پریسیڈز ایسنس۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ ہم پہلے وجود میں آتے ہیں، دنیا میں پھینک دیے جاتے ہیں، پھر ہم اپنے انتخاب سے یہ طے کرتے ہیں کہ ہم کیا بنیں گے۔ کوئی پہلے سے طے شدہ انسانی فطرت یا جوہر نہیں ہے۔ تو زندگی کے معنی بھی پہلے سے طے شدہ نہیں، ہمیں خود بنانے پڑتے ہیں۔ جی بالکل، اور اس کی پوری ذمہ داری فرد پر ہے۔ یہ آزادی اور ذمہ داری کا ایک بڑا بوجھ بھی ہے۔ اور نیچے معنی کی اس تخلیق کو فن سے جوڑتے ہیں۔ ہاں، نیچے کی جمالیات بہت دلچسپ ہے۔ وہ اپولونی ترتیب عقل اور ڈایونیسیائی انتشار جذبہ قوتوں کی بات کرتے ہیں۔ عظیم فن ان دونوں کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، اور زندگی کو پوری طرح جینے، اس کی تکلیفوں سمیت قبول کرنے کے لیے بھی دونوں ضروری ہیں۔ معنی تکلیف سے بھاگنے میں نہیں، اسے بدلنے میں ہے۔ یہ تو انفرادی سطح پر معنی کی بات ہوئی۔ اجتماعی زندگی کے بارے میں فلسفہ کیا کہتا ہے؟ معاشرہ، سیاست، قانون۔ افلاطون کی ریاست تو ایک مثالی انصاف پر مبنی معاشرے کا خاکہ تھا۔ جی، جہاں ریاست کا مقصد شہریوں کو نیک بنانا تھا۔ لیکن جدید دور میں جان رالز کا نظریہ بہت پربھاوشالی رہا ہے، انصاف کا نظریہ۔ ہاں، رالز انصاف کو طریقہ کار پروسیجر سے جوڑتے ہیں۔ ان کا وہ اصل پوزیشن اور جہالت کا پردہ والا فکری تجربہ کہ اگر ہمیں نہ پتا ہو ہم معاشرے میں کون ہوں گے تو ہم کیسے اصول بنائیں گے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ ہم 2 اصول چنیں گے، سب کے لیے برابر بنیادی آزادیاں، اور فرق کا اصول کہ عدم مساوات تبھی جائز ہے اگر وہ سب سے کمزور طبقے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ روسو کے معاشرتی معاہدے کا بھی ذکر ہے۔ جی، روسو کہتے ہیں کہ جائز سیاسی طاقت عوام کے معاہدے سے آتی ہے، نہ کہ صرف طاقت سے۔ ان کا عمومی ارادہ، جنرل ول کا تصور اہم ہے، یعنی اجتماعی بھلائی کی خواہش۔ اور قانون کے فلسفے میں H.L.A. ہارٹ کا قانون کا تصور بہت اہم ہے۔ وہ قانونی نظام کو بنیادی قانون جو رویے کنٹرول کرتے ہیں اور ثانوی قانون جو بنیادی قانون کے بارے میں ہوتے ہیں کا مجموعہ قرار دیتے ہیں۔ سب سے اہم ثانوی قانون ہے شناخت کا اصول، رول آف ریکگنیشن، جو بتاتا ہے کہ کسی نظام میں کون سے قوانین درست یا ویلڈ ہیں۔ یہ قانونی پازیٹیوزم کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ان چیلنجز کی طرف جو جدید سائنس اور ٹیکنالوجی نے پیدا کیے ہیں۔ تھامس کوہن کی سائنسی انقلابات کی ساخت۔ انہوں نے بتایا کہ سائنس ہمیشہ آہستہ آہستہ آگے نہیں بڑھتی۔ جی، کوہن نے پیراڈائم کا تصور دیا۔ سائنس ایک غالب نظریاتی ڈھانچے کے اندر کام کرتی ہے، اور کبھی کبھی بڑے انقلابات آتے ہیں، پیراڈائم شفٹ، جو پرانے نظریات کو رد کر دیتے ہیں۔ ترقی لکھیری نہیں ہوتی۔ اور ہائیڈگر نے ٹیکنالوجی پر جو بات کی تھی وہ آج بہت اہم لگتی ہے۔ بے شک، ان کا مضمون ٹیکنالوجی سے متعلق سوال بہت گہرا ہے۔ وہ کہتے ہیں جدید ٹیکنالوجی صرف اوزار نہیں بلکہ دنیا کو دیکھنے کا ایک خاص انداز ہے۔ اس کا جوہر ہے گیسٹال، یعنی ہر چیز کو صرف ایک وسیلہ یا ذخیرہ، اسٹینڈنگ ریزرو سمجھنا جسے استعمال کیا جا سکے۔ یہ تو ایک طرح سے دنیا کے معنی کو کم کر دیتا ہے۔ جی،
یہ ان کی بنیادی تنقید ہے کہ ٹیکنالوجی حقیقت کو صرف وسائل میں بدل دیتی ہے۔ اور یہ بات سیدھی جڑتی ہے آج کی مصنوعی ذہانت کی بحث سے، نک بوسٹرم کی سپر انٹیلیجنس۔ جی، بوسٹروم انٹیلیجنس دھماکے کے امکان اور خطرات کی بات کرتے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج ہے کنٹرول کا مسئلہ، یعنی ہم یہ کیسے یقینی بنائیں کہ سپر انٹیلیجنٹ اے آئی کے مقاصد انسانی اقدار کے مطابق ہوں۔ یہ تو صدیوں پرانی اخلاقیات اور اقدار کی بحث کو ایک دم فوری اور عملی مسئلہ بنا دیتا ہے۔ بالکل، اب یہ صرف فلسفیانہ بحث نہیں رہی، یہ ایک ممکنہ وجودی خطرہ ہے۔ اور یہیں پر جدید اور پس جدید تنقیدیں بھی سامنے آتی ہیں۔ جی، جیسے لیوی اسٹراس کی ساختیات، اسٹرکچرلزم، جو ثقافت میں گہری غیر شعوری ساختیں تلاش کرتی ہے، اور پھر دریدا کی پس ساختیات، پوسٹ اسٹرکچرلزم اور رد تشکیل۔ دریدا لوگو سینٹرزم پر تنقید کرتے ہیں، یعنی اس یقین پر کہ معنی کہیں حاضر اور مستحکم ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں معنی ہمیشہ ڈفرنس کی وجہ سے غیر مستحکم رہتے ہیں۔ یہ تو فلسفے کے اپنے اوزاروں پر ہی سوال اٹھا رہا ہے۔ جی ہاں، رد تشکیل متن میں چھپی ہوئی درجہ بندیوں اور تضادات کو سامنے لاتی ہے۔ پھر تنقیدی تھیوری ہے، کرٹیکل تھیوری، ایڈرنو اور ہورکہائمر۔ ان کی کتاب روشن خیالی کی جدلیات بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روشن خیالی کا منصوبہ الٹ گیا ہے۔ عقل جو آزادی دلانے والی تھی، وہ اعلی کار عقل بن گئی ہے، صرف کارکردگی اور تسلط کا آلہ، اور ثقافتی صنعت عوام کو سوچنے سمجھنے سے روکتی ہے۔ اور لیوٹارڈ کے پس جدیت پوسٹ ماڈرنزم مہابیانیوں میٹا نیریٹیوز پر شک کرتی ہے۔ جی، یہ کہتی ہے علم بکھرا ہوا ہے، مقامی ہے، کوئی ایک بڑی کہانی سب کچھ نہیں سمجھا سکتی۔ نسائی فلسفہ بھی بہت اہم ہے، سیمون ڈی بووا۔ ان کی کتاب دوسری جنس نے بنیاد رکھی کہ عورت کو ہمیشہ مرد کے مقابلے میں دوسرے ادر کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ ان کا مشہور جملہ، کوئی عورت پیدا نہیں ہوتی بلکہ بن جاتی ہے۔ جی، یعنی جنس، جینڈر، ایک سماجی تعمیر ہے۔ یہ آفاقی اخلاقی دعووں پر بھی سوال اٹھاتا ہے کہ کہیں وہ مردانہ نقطہ نظر تو نہیں؟ اور آخر میں آج کی دنیا میں ماحولیاتی فلسفہ، ریچل کارسن کی خاموش بہار۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ماحولیاتی نظام کا حصہ ہیں۔ غیر انسانی دنیا کی اپنی قدر ہے۔ ہمیں اپنی انسانی مرکزیت پر مبنی اخلاقیات اور سیاست پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ آخر میں 2-3 اور دلچسپ تصورات کا ذکر ہے۔ کارپس ہرمیٹکم۔ جی، یہ مغربی باطنی فکر کا ایک اہم متن ہے۔ اس کا بنیادی اصول جیسا اوپر ویسا نیچے، کائنات اور انسان میں مطابقت۔ اور مرلو پونٹی کا بات کا کام، گوشت، لاشیر کا تصور۔ ہاں، یہ ان کی ذہن جسم کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش ہے، وجود کا وہ بنیادی مواد جس سے دنیا اور جسم بنے ہیں۔ یہ موضوع اور معروض کو ایک ہی وجودی عنصر کے دو رخ کے طور پر دیکھتا ہے۔ اور آج کے ڈیجیٹل دور کے حوالے سے جین بوڈریلاٹ کا نظریہ بہت ہی چونکا دینے والا ہے۔ جی، سیمولاکرم اور سیمولیشن۔ سیمیولیکرم یعنی ایسی تصویر یا نکالی جس کی کوئی اصل حقیقت نہ ہو۔ اور ہائپر ریئل یعنی نکالیوں سے بنی ہوئی حقیقت جو اصل سے زیادہ حقیقی لگے۔ کیا آج ہم اسی ہائپر ریالٹی میں نہیں رہ رہے؟ میڈیا، سوشل میڈیا، اصل اور نقل کا فرق مٹ رہا ہے؟ یہ بوڈریلاٹ کا بنیادی نقطہ ہے کہ آج بحثیں اکثر حقائق پر نہیں بلکہ مسابقتی نقالیوں پر ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارے ان ذرائع کی روشنی میں فلسفیانہ فکر کے وسیع منظرنامے کا ایک تیز رفتار جائزہ۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے بنیادی منطق سے شروع ہو کر بات اخلاقیات، علم، حقیقت، شعور، معاشرت سے ہوتی ہوئی آج ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور نقالی سیمیولیشن کے بڑے چیلنجز تک پہنچ گئی ہے۔ یہ ہزاروں سال پر محیط ایک مسلسل سفر ہے۔ اور شاید آخر میں سوچنے کے لیے ایک بات یہی ہے جو ان جدید اور پس جدید تنقیدوں سے نکلتی ہے، خاص طور پر بوڈریلاٹ سے، کہ شاید آج فلسفے کا کردار صرف سچائی دریافت کرنا نہیں رہا۔ تو پھر کیا ہے؟ شاید طاقت اور معنی کے نظاموں کو اخلاقی طور پر سمجھنا، ان کی رد تشکیل کرنا، خاص طور پر ایک ایسے دور میں جب حقیقت خود ایک نقالی بن سکتی ہے، جب زمین خود ہی تصاویر اور ذہین نظاموں کا مجموعہ لگنے لگے جو ہمیں قائل کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، تو کوئی تنقیدی سوچ یا مستند معنی کیسے تلاش کر سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر غور کرنے کے لیے ہم سب کو چھوڑنا چاہیے۔ امید ہے اس گفتگو نے کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہوگا اور آپ کے فراہم کردہ مواد کو سمجھنے میں کچھ مدد ملی ہوگی۔